دوستو کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں ایک اسلامی نظام قائم ہو، ایک اسلامی نظام آئے جس میں ہر انسان کو، مسلمان ہو یا غیر مسلم، ان کو انصاف ملے اور ان کو سکون کی زندگی جینے کا حق حاصل ہو۔ تو وہ یہ ویڈیو ضرور اینڈ تک دیکھیے، اور اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو ضرور آگے شیئر کر دیجیے گا۔ دوستو میری چند باتیں ذہن میں گھوم رہی ہیں جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلے بھی میں نے اس طرح باتوں کے خیالات کا اظہار کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ اسلامی نظام پاکستان میں آ سکتا ہے، 100% اسلامی نظام کا تو میں گارنٹی نہیں دے سکتا، لیکن اتنا اسلامی نظام آ سکتا ہے بہت ہی آسانی سے کہ آنے والے وقتوں میں خود بخود چلتا چلتا اسلامی نظام کی طرف مزید چل جائے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، جمہوری طریقے سے پاکستان میں اسلامی نظام کیسے آئے گا۔ پاکستان میں اسلامی تحریکیں چل رہی ہے، اسلامی تنظیمیں چل رہی ہے، جس میں سب سے بڑی جماعت ہے جماعت اسلامی، جو پرانی جماعت ہے، اور اسی طرح ہے جمعیت علماء اسلام، مولانا فضل الرحمان کی جو تنظیم ہے، ٹھیک ہے، یہ دو بڑی جماعتیں ہیں۔ اور اسی طرح ہے تحریک لبیک، اسی طرح ہے سنی تحریک، اسی طرح ہے مجلس وحدت المسلمین، اسی طرح ہے جمعیت علماء اسلام شیرانی گروپ، اسی طرح ہے اللہ اکبر تحریک، اسی طرح ہے اہل سنت والجماعت، اسی طرح یعنی مرکزی مسلم لیگ بھی ایک جماعت ابھی آئی ہے۔ تو دوستوں 7-8 ایسی جماعتیں ہیں جو اگر متحد ہو جائیں، جس طرح میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا کراچی میں اور باجوڑ میں، دیر میں اچھی پکڑ ہے اور وہ یہاں سے سیٹیں نکال سکتی ہیں۔ اگر دیگر دینی جماعتیں ان کی حمایت کر دے تو 1-2 سیٹیں زیادہ بھی نکال سکتی ہے۔ تو اسی طرح مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام فے کا جو تنظیم ہے، ان کا پشاور میں، سندھ کے شہر لاڑکانہ اور کراچی، اور اسی طرح ڈیائی خان، اور اسی طرح خیبر پختونخوا کے دیگر علاقے، اور پشین، چمن اور کوئٹہ میں اچھی پکڑ ہے، وہ وہاں سے سیٹیں نکال سکتی ہے۔ اسی طرح ہو گیا مجلس وحدت المسلمین کی، ابھی صوبائی اسمبلی کی پنجاب کی ایک سیٹ ہے، اگر ان کو سپورٹ مل جائے تو وہ قومی اسمبلی کی سیٹ بھی نکال سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ اکبر تحریک یعنی اہل سنت والجماعت کے جو جنگ کی سیٹ ہے، صوبائی اسمبلی کی اور قومی اسمبلی کی سیٹ بھی وہ نکال سکتے ہیں۔ یعنی میں آپ کو آسان الفاظ میں بتا دوں کہ اگر یہ 7-8 تنظیمیں جو ہیں یہ متحد ہو جائیں اور یہ متحد طور پر ایک اعلان کرے، ایک آواز کرے کہ پاکستان میں اسلامی نظام کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں، آئے ہمارا ساتھ دے، لیکن سب سے پہلے ان کو مخلص ہونا پڑے گا۔ تو یہ جب آئیں گے آپس میں، ان کی کم سے کم 30 سے 40 سیٹیں نکل سکتی ہے قومی اسمبلی کی آس پاس، لگ بھگ 30 سے 40 سیٹوں میں آپ لوگ کہہ رہے ہیں اسلامی نظام کیسے آئیں گے؟ سوال بنتا ہے۔ اب اسلامی نظام آنے کے لیے میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہ رہا ہوں جو میرے دماغ میں گھوم رہا ہے۔ تو 30-40 سیٹوں میں تو حکومت نہیں بن سکتی، اپوزیشن بھی مضبوط اپوزیشن آپ کا نہیں ہوگا۔ جی ہاں بھائی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ لوگ صحیح سوچ رہے ہیں، لیکن ہاں پاکستان میں 3 بڑی جماعتیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی۔ تینوں میں سے کوئی بھی ان جماعتوں کے علاوہ حکومت نہیں بنا سکتی۔ اب مثال کے طور پر پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی کوئی بھی حکومت بنائے گی تو ان کو ان 30-40 سیٹوں کی ضرورت پڑے گی۔ فار ایگزامپل لے لو، کوئی 100 سیٹ جیت جائے، 120 سیٹ جیت جائے، 150 تک جیت جائے، 160 تک جیت جائے، مضبوط حکومت 172 ٹارگٹ بھی پوری کر لے تو مضبوط حکومت کے لیے ان کو 40 سیٹوں کی ضرورت پڑے گی۔ جب یہ 40 سیٹ شامل ہونے کے لیے اپنے نکات ایجنڈا پیش کریں گے اور کہیں گے کہ ہمارا بھائی سب سے پہلے 4-5 شرائط رکھنی چاہیے، رکھے کہ بھائی ہم سود سے پاک پاکستان چاہتے ہیں، ہم تعلیمی نظام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور قرآن کا ترجمہ چاہتے ہیں، تھوڑا بہت شروعات میں کہ یہ آپ لوگ لازم کریں،
اور ہاں، ہم انصاف چاہتے ہیں، ہم آئین کی بالادستی چاہتے ہیں۔ وہ آئین کی بالادستی ایسی چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ایک عام شہری بھی اٹھ کر کسی منسٹر سے سوال کر سکتا ہے کہ بھائی میں نے آپ کو اس چیز میں غلط دیکھا ہے، یا میں نے آپ کی جو آپ 5 سال پہلے اتنے دولت آپ کے پاس نہیں تھے، اب آپ کے پاس اتنی دولت آئی، تو وہ منسٹر بھی ان کو جواب دینا ہوگا ایک طریقے سے کنفرم، جو اسلامی نظام میں ہوتا ہے کہ سوال کرنے پر، جس طرح خلفاء راشدین سے سوال ہوئے تو سوال کرنے پر وہ جواب دہ ہوگا، کنفرم آپ نے انصاف قائم کرنا ہوگا۔ تو جب آپ یہ شرائط منوائیں گے اس گورنمنٹ سے، تب آپ ان کی گورنمنٹ میں شامل ہو جائیں گے۔ 5 سال کے بعد آپ کو جو رزلٹ ملے گا وہ کنفرم آپ کو حکومت بنانے کے لیے لے کر جائیں گی۔ میں نے چند جملوں میں آپ لوگوں کے ذہن کھول دیے، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ذہن کھل گئے ہوں گے، کیونکہ شروع میں کسی بھی دینی جماعت کی حکومت نہیں آ سکتی، کنفرم بات ہے۔ اب مثال کے طور پر تحریک لبیک نے پچھلے 2018 کے الیکشن میں 50 لاکھ ووٹ لیے تھے۔ اب اگر ان کو بھرپور سپورٹ دیں گے، ان کی حمایت کریں گے، ان کو کہیں گے کہ بھائی آپ پنجاب میں بھرپور مزاحمت کریں، تو 8 سے 10 سیٹ، 5-6 سیٹ نکال سکتی ہے وہ، کم و بیش۔ اس طرح مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہو گئی، اس طرح شیرانی گروپ کی جماعت ہو گئی، اس طرح جماعت اسلامی ہو گئی، تو 30 سے 40 سیٹ میں نے کم بتائی، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح آپ حکومت میں شامل ہونے کے لیے اپنے مفادات کو ترک کر کے کہ ہمیں منسٹری بھی نہیں چاہیے، کوئی منسٹری ہمیں نہیں پسند، نہیں ضرورت، ہمارے یہ مطالبات ہیں کہ جو دینی لحاظ سے انصاف قائم ہے وہ انصاف کو آپ قائم کریں، اور ساتھ ساتھ میں سودی نظام کا خاتمہ کریں۔ مثال کے طور پر آپ سودی لے لو، بدماشی نظام لے لو، رشوت خوری نظام لے لو، مثال کے طور پر یہ جو غلطیاں ہمارے ملک میں چل رہی ہے ان کا خاتمہ ہو۔ اور تعلیم، خاص طور پر تعلیم کے شعبے میں، جو مثال کے طور پر آپ لے لو، دینی لوگ جو ہوتے ہیں ان کا زیادہ تر انگلش میڈیم لوگوں سے نہیں بنتی، اور انگلش میڈیم کے لوگوں کے دینی میڈیم کے لوگوں سے نہیں بنتی۔ تو اگر آپ دین کے نسبت کچھ سائنس کے وہ چیزیں ڈال دے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن میں 1400 سال پہلے بتایا گیا تھا، آج وہ سائنس اس بات کی تحقیق کر رہا ہے، تو ان کا تو دماغ کھلے گا، ان کو تو پتہ چلے کہ بھائی سائنس آج بتا رہا ہے، ہمیں تو 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن میں بتایا تھا، نبی علیہ السلام نے حدیثوں میں بتایا تھا۔ اور اسی طرح اگر آپ اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں یہی چیزیں سمجھائیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ احادیث اور قرآن مجید کے کچھ ترجمے، شروع میں کچھ کریں، بعد میں ایسے ایسے بڑھاتے رہیں ضرورت کے مطابق، تو 5 سال آپ بھرپور اس پہ محنت کریں۔ 5 سال کے بعد پوری پاکستان کی عوام بولے گی، کیونکہ اس میں چوری نہیں ہوگی، پہلی بات، ڈاکہ نہیں ہوگا، کرپشن نہیں ہوگا۔ آپ کو ان چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ جب سودی نظام، چوری نظام، اس طرح نظاموں کے خلاف آپ نے شرعی نظام کے متعلق، دینی اسلامی نظام کے متعلق قائم کرنا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے یہ چیزیں روکنی ہوں گی، تو پھر ہر بندے کو سکون کی زندگی میسر ہوگی۔ اور اسی طرح آہستہ 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 5 سال اور 10 سال کے بعد دینی جماعتوں کا متفقہ حکومت آ سکتی ہے، اور وہ پوری دنیا کے بغیر محتاجی کے بھی ملک چلا سکتے ہیں۔ ہمارا ہمسایہ چلا رہے نا، کسی کے بھی محتاج نہیں ہے، کیوں؟ وہاں پر انصاف قائم ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے ہمارے علماء کو، دینی طبقات کو ایک دوسرے سے اختلافات ختم کر کے ایک جائز طریقے سے، جو ایک طریقہ ہے، مثال کے طور پر ہمارے ملک میں جمہوریت ہے، جمہوری طریقے سے اسلامی نظام لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسلامی نظام فوراً اگر آپ لائیں تو یہ ایک سوال اکٹھا ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے کہ دنیا اور مغرب کی پابندیاں لگ سکتی ہے، فلانا ہو سکتا ہے، فلانا ہو سکتا ہے، فلانا ہو سکتا ہے۔ تو نہیں نا، آپ کی 30-40 سیٹوں سے اگر آپ کے 10 سے 15 مطالبات مان لیے جاتے ہیں، اور وہ مطالبات جن کا عالمی سطح پہ کوئی تعلق ہی نہیں ہو، ہمارے کالجوں یونیورسٹیوں میں عالمی سطح کا کیا تعلق ہے، ہمارے مدارس میں عالمی سطح کا کیا تعلق ہے، ہمارے عدالتوں میں عالمی سطح کا کیا تعلق ہے، ہمارے انصاف میں، ہمارے کرپشن سے پاک پاکستان میں عالمی سطح کیا تعلق ہے۔ ان چیزوں پہ کام کریں۔ جب ان چیزوں پہ کام ہوگا تو آہستہ آہستہ ہر بندے کو انصاف ملے گا۔
ہر بندے کو ان کا حق ملے گا، میرٹ پہ نوکری ہوگی، میرٹ پہ روزگار ہوگا، میرٹ پہ کام ہوگا، ہر بندہ اپنا مسائل عدالت میں بخوبی لے کے جا سکے گا کہ بھائی میرا مسئلہ حل ہوگا، کیونکہ جو دین کے متعلق بہت ساری سی چیزیں ہیں کہ اگر آپ جائیں تو آپ کو 3 مہینے سے 6 مہینے تک فیصلہ مل جائے گا، اور جو دیگر قانون ہیں وہ تو سالوں سال لگوا لیتے، بندے کی پوری زندگی لگا دیتے، اور اس کے باوجود بھی اگر آپ حق پر ہو، سامنے والا طاقتور ہو، تو آپ کو انصاف نہیں ملتا۔ سب سے پہلے آپ نے انصاف قائم کرنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ پھر عوام خود چاہیں گی کہ اب ہمیں یہی لوگ پسند ہیں جن لوگوں نے یہ چند چیزیں ہمارے سامنے رکھی اور ملک میں تھوڑی بہت تبدیلی کی، اور ملک آج پوری دنیا میں مضبوط ہے، طاقتور ہے، معیشت کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے۔ تو پھر ہمارے یونیورسٹیوں کے لوگ ناچ گانا، باہر ملک میں رہنا، جو ماڈرن طریقے سے اپنے آپ کو محسوس کرنے کے بجائے وہ اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان بنانے کی کوشش کریں گے، اور دینی طبقہ بھی انجینئر، پروفیسر، ڈاکٹر اور اسی طرح دیگر شعبوں میں آپ لوگ کو نظر آئیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ میرا یہ چھوٹا سا پیغام پسند آیا ہوگا، ہو سکے تو شیئر ضرور کر دیجیے گا۔